اسرائیل کے وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے آبادکاری میں انقلاب توسیع کا آغاز کیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی چوکیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے سے آگے نگیف اور گلیلی تک پھیلا نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انتہائی دائیں بازو کے وزیر کی پوسٹ مرکزی مقبوضہ مغربی کنارے میں 13 نئی بستیاں قائم کرنے کی اسرائیلی کابینہ کی حالیہ منظوری کے بعد ہے۔ یوکرین میں جنگ اور ایران کے تنازع کا خاتمہ اس ہفتے نیٹو سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں سرفہرست ہے، لیکن منگل کو سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے اسٹیج پر آنے سے پہلے نیٹو کے سب سے طاقتور فرد نے پہلے ہی لہجہ ترتیب دے دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں لکھا کہ امریکہ کے لیے اس سے رابطے اس یک طرفہ راستے پر چلتے رہنا مضحکہ خیز ہے جب یہ تعلق باہمی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نہیں تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پیر کو ایک مکمل اجلاس منعقد کر رہی ہے جس میں نسل کشی، جنگی جرائم، نسلی تطہیر اور انسانیت کے خلاف جرائم کو روکنے کے لیے اقوام کی ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ لیکن پیر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والا از غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی، ریپڈ سپورٹ فورسز اور اتحادی ملیشیا کی جانب سے سوڈان کے دارفر کے علاقے میں جاری نسل کشی اور دنیا بھر میں دیگر انسانی بحرانوں کے درمیان ہوا، جن کے عالمی برادری نے حل کرنے کے لیے بہت کم کام کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور لبنان میں اسرائیل کے حملوں پر دونوں رہنماؤں کے درمیان اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ پیر کو فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے نیتن یاہو نے امریکہ اور ٹرمپ کی تعریف کی۔ بڑے اداکاروں کے لیے انٹرنیٹ پر اسپام پھیلانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ طاقتور بڑے لینگویج ماڈلز LLMs آسانی سے قابل 10 منٹ گزارے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ اسپام اور باٹ مواد پہلے سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ریڈٹ کا کہنا ہے کہ اس نے اسپیم کو کم کرنے کے لیے LLMs کے ساتھ ٹولز تیار کیے ہیں، جن میں سے زیادہ تر LLMs کے ساتھ پہلے بنائے گئے تھے۔ یہ قدرے ستم ظریفی ہے، لیکن ای دور میں پلیٹ فارم کے پاس آگ سے لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پلیٹ فارم کے مطابق ریڈٹ روزانہ 23 ملین اسپیم ویوز کو روکتا ہے اور ہر روز تقریباً 25,000 نئی اسپیم پوسٹس اور تبصرے پکڑتا ہے۔ اسلام آباد ریل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض کے خلاف جاری انسداد منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں ایک اہم پیشرفت میں قومی احتساب بیورو نیب نے پیر کو کراچی کے بحریہ آئیکون ٹاور کو راولپنڈی کی احتساب عدالت کی جانب سے اس کے عارضی اٹیچمنٹ کی تصدیق کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا۔ بحریہ آئیکون ٹاور پاکستان کی نمایاں ترین عمارتوں میں سے ایک ہے اور اسے ملک کی بلند ترین عمارت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں ایک گاڑی پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی NNA نے پیر کے روز بتایا کہ ایک اسکول کی پرنسپل، اس کی والدہ، ایک غیر ملکی گھریلو ملازم اور ایک شامی شہری اس وقت مارے گئے جب ایک اسرائیلی ڈرون نے اس کار کو نشانہ بنایا جس میں وہ سفر کر رہے تھے، جب وہ نبیتی الفوقہ میں اپنے خاندان کے گھر کا معائنہ کر کے واپس آ رہے تھے۔ مصری فٹ بال کے کچھ شائقین کے لیے محمد صلاح کو مصر کے ساتھ 2018 اور 2026 میں 2 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہوتے دیکھنا اس حقیقت سے کبھی نہیں 2000 کہ سنہری نے 2006 2014 میں اپنا شاٹ حاصل نہیں کیا تھا۔ 2 نسلوں کا موازنہ کرنا مخصوص ان سے احمد الشیخ، ایک سابق قومی ٹیم کے کھلاڑی جو اب جدید MTTV کے لیے ورلڈ کپ کور کرتے ہیں، نے الجزیرہ کو بتایا۔ میٹا کی ملکیت والی چیٹ ایپ واٹس ایپ نے جون کے شروع میں اپنے 3 بلین صارفین کے لیے صارف نام کے تحفظات کا آغاز کیا تھا۔ صارف نام کی خصوصیت فعال نہیں ہے، لیکن آپ اپنے صارف نام کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور جب بھی اس سال یہ خصوصیت دستیاب ہوگی اسے استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ صارف نام کے ساتھ لوگ اپنا فون نمبر ظاہر کیے بغیر اپنے واٹس ایپ رابطہ کو شیئر کر سکیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو چاہتے ہیں کہ دوسرے ان سے WhatsApp پر رابطہ کریں لیکن اپنی معلومات یا اپنے فون نمبر کا اشتراک نہیں کرنا چاہتے۔ کاروبار کے لیے اپنے صارفین کے ساتھ فون نمبر کے بجائے نام کا اشتراک کرنا آسان ہو سکتا ہے۔
ایک اعلیٰ جاسوسی تنظیم کی ترجیحات پر ایک نادر جھلک پیش کرتے ہوئے کینیڈا کی کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اس نے منشیات کے اسم گلروں پر تشدد انتہا پسندوں اور ایک رینسم ویئر گینگ کی کارروائیوں میں خل ڈالنے کے لیے پچھلے سال مٹھی بھر ریاستی مجاز ہیک کیے تھے۔ کینیڈا کی انٹیلی جینسی کی سالانہ رپورٹ میں انکشافات قومی سلامتی کے کچھ اہم خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں جو کینیڈا اور اس کے قریبی اتحادیوں کو درپیش ہیں، غیر قانونی منشیات کی درآمد سے لے کر سائبر حملوں تک۔ جاسوسی ایجنسی CSE کو غیر ملکی انٹیلیجنس جمع کرنے، حکومتی نظام کا دفاع کرنے اور آن لائن مخالفین میں خلل ڈالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ مائیکروسافٹ نے پیر کے روز تقریباً 4800 رولز یا اس کی عالمی افرادی قوت کا 2% کاٹ دیا۔ چھانٹیوں کی ایک سیریز میں تازہ ترین یہ خدشہ پیدا کر رہا ہے کہ AI کمپنیوں میں لوگوں کی جگہ لے لے گا۔ مائیکروسافٹ کے عملے کے ساتھ اشتراک کردہ لے لے گا۔ مائیکروسافٹ کے عملے کے ساتھ اشتراک کردہ میمو کے مطابق برطرفیوں سے Xbox اور تجارتی فروخت سب سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2000 گوجر خان میں ایک فلائی اوور اور 6 انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں، ترقیاتی بجٹ کے مطابق اربوں روپے۔ اس کے لیے 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ 3 ارب روپے کا امار چوک فلائی اوور جو راولپنڈی میں مال سگنل فری پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ PTML افون کی بنیادی کمپنی ممکنہ طور پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA پر ٹیلی نار پاکستان کے ساتھ انضمام مکمل کرنے کے بعد زیادہ موبائل ٹیرف کی منظوری کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ اعلیٰ ٹیرف کی منظوری کلنی کو بتایا۔ ذرائع نے بتایا کہ ضم ہونے والی کمپنی کے سبسکرائبر مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑی موبائل آپریٹر بننے کی امید ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTA کی جانب سے مارکیٹ لیڈر کے لیے اس طرح کی درخواستوں کو منظور کرنے کا زیادہ امکان ہے، جس کے بعد دیگر ٹیلی کام آپریٹرز بھی اسی طرح کے اضافے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ مرحوم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا جنازہ ایک قومی الوداع سے بڑھ کر تھا۔ تہران میں سوگواروں کے سمندر نے امریکہ اور اسرائیل کو پیغام دیا کہ ان کی ملک کو توڑنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی جنگ سے کمزور نظر آنے کے بجائے ایران نے اپنے آپ کو منحرف، متحد اور آگے آنے والے حالات کی شکل دینے کے لیے پرعزم کے طور پر پیش کیا۔ مائیکروسافٹ نے پیر کو کہا کہ وہ تقریباً 4008 لازم تو ختم کر رہا ہے۔ اس کی عالمی افرادی قوت کا تقریباً 2% لاگت میں کمی کے اقدام سے جو اسے ایک وسیع تنظیم نو فراہم کرے گا۔ کمپنی نے کہا کہ کٹو ویژن کی ایک حصی تنظیم نو فراہم کرے گا۔ کمپنی نے کہا کہ کٹوتیوں میں Xbox کی تاریخ کا سب سے گہرا جائزہ شامل ہے، جس میں آنے والے مالی سال میں گیمنگ کی ختم کی جائیں گی، 4 گیم اسٹوڈیوز بند یا فروخت کی جائیں گے اور 5واں جائزہ کے عمل میں داخل ہوگا جو بند ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے پیر کے روز پاکستان کے پانی کے جائز حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے ایک بیان کے مطابق یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب چیف آف ڈیفنس فورسز CDF اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ راولپنڈی میں 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس CCC کی صدارت کی۔ جنوبی فرانس میں جنگل کی آگ نے ہزاروں لوگوں کو نکمکانی پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ملک موسم گرما کی ابتدائی گرمی کی لہر کے اثرات سے دوچار ہے جس نے یورپ کا بیشتر حصہ جھلسا دیا تھا۔ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اسپین کی سرحد دیا تھا۔ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اسپین کی سرحد کے قریب 1 درجن سے زیادہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مغربی سری لنکا کی جیل میں ہونے والے فسادات میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 محافظ ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ کولمبو کے شمال میں ایک ساحلی قصبے میں واقع نیگومبو جیل میں 2 روز سے جاری تشدد کا آغاز قیدیوں کے 2 گروپوں کے درمیان جھڑپوں سے ہوا۔ فلسطینی گروپ حماس نے تقریباً 2 دہائیوں سے غزہ پر حکومت کرنے والے ادارے کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے جنگ سے تباہ حال محصور علاقے میں سویلین حکمرانی کے نفاذ کے لیے ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پیر کا یہ اقدام حماس کی جانب سے ایک اہم سیاسی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جس نے غزہ پر حکومت کی ہے، جب سے اس کے جنگجوؤں نے 2007 میں حریف فلسطینی تحریک فتح سے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جب حماس نے پچھلے سال قانون ساز انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ لندن، یونائٹڈ کنگڈم، کیا اینڈی برہم کو 17 جولائی کو ڈاؤننگ اسٹریٹ میں داخل ہونا چاہیے؟
اگر وہ لیبر لیڈر کے طور پر بلا مقابلہ تصدیق ہو جاتے ہیں تو ان کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز ابتدائی فیصلوں میں سے ایک کا دفاعی اخراجات، امیگریشن یا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ NHS انگلینڈ اور پالنٹیر ٹیکنالوجیز کے درمیان 330 ملین پاؤنڈ 440 کے معاہدے سے متعلق ہے، جو ریاست متحدہ متحدہ میں دفاعی اور انٹیلیجنس سافٹ ویئر کی ایک معروف فرم ہے، جسے برہم کی گریٹر مانچسٹر انتظامیہ سے اپنے 9 سالوں کے دوران میر کے طور پر کوئی معاہدہ نہیں ملا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2026 کا فیفا ورلڈ کپ ان کا آخری میچ ہوگا اور کہا کہ وہ اس ٹورنامنٹ کو بغیر کسی افسوس کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ پرتگال پیر کو ڈیلاس میں راؤنڈ آف 16 میں اسپین کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 41 سالہ فارورڈ جو ریکارڈ چھٹا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں نے اپنی پریس کانفرنس کے اختتام پر یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ٹرافی سے بھرے کیریئر کو اپنی شرائط پر ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی میڈیا سے بات چیت کے دوران اس وقت اپنا غصہ کھدا ہے اور جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی 2 غیر ملکی خواتین کے کیس کے بارے میں سوال کیا۔ یہ تبادلہ اس وقت ہوا جب رپورٹر نے حکمران جماعت مسلم لیگ نن کی ایک سینئر شخصیت ہاشمی سے ہائی پروفائل کیس کے بارے میں پوچھا، ڈار سے منسلک ایک سوال بھی اٹھایا۔ بلاک آرز ایک مفت اور اوپن سورس اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے جو تمام ایپس اور ویب براؤزرز پر اشتہارات اور ٹریکرز کو روڈ تک رسائی کی ضرورت کے بغیر روکتی ہے۔ ایپ معلوم اشتہارات، ٹریکنگ اور بدنیتی پر مبنی ڈومینز کے کنکشن کی شناخت اور بلاک کرنے کے لیے مقامی پر مبنی فلٹرنگ کا استعمال کرتی ہے۔ فلٹرنگ ریموٹ VPN سرور کی بجائے ڈیوائس پر مقامی طور پر ہوتی ہے۔ مائیکروسافٹ نے تصدیق کی ہے کہ ونڈوز 11 ورژن 26.2 اس کا اگلا سالانہ فیچر اپ ڈیٹ ہوگا، جس میں 2026 کے دوسرے نصف کے دوران رول آؤٹ متوقع ہے۔ ونڈوز سینٹرل کے مطابق اپ ڈیٹ ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم کی تنصیب کی ضرورت کے بجائے ایک چھوٹے قابل پیکج کے طور پر آئے گا۔ یہ اسی سروسنگ ماڈل کو ورژن 25.2 کے طور پر استعمال کرے گا، معاون سسٹمز کو ورژن 25.2 سے 26.2 میں تبدیل کرے گا۔ پنجاب حکومت نے اس کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام RDP 2026 کے لاس ٹرین منصوبے کے لیے 49 ملین روپے۔ ٹورس ریل پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 117 ارب روپے اور اس کا مقصد راولپنڈی اور مری کے درمیان خوبصورت ریل سفر فراہم کر کے سیاحت کو بہتر بنانا ہے۔ حکام نے پیر کو بتایا کہ سری لنکا کی ایک جیل میں جھڑپوں میں 7 محافظوں سمیت 26 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ 2 منشیات کے گروہوں کے قیدیوں کے درمیان رات بھر ہونے والی لڑائی کے بعد دارالحکومت کولمبو کے شمال میں کٹے اور گولی لگنے سے زخمی ہونے والے متاثرین کو نگمبو ہسپتال پہنچایا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے سیکرٹری محمد راشد حنیف نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ ریاستی اداروں کے پاس آزاد جموں و کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈا کے پیچھے بھارتی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ ریاست جاری سرگرمیوں کے پیچھے غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مرحوم آیت اللہ علی خامنہ کے جنازے کے لیے تہران کی سڑکوں پر لوگوں کی بڑی تعداد نے قطاریں لگا رکھی ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے پہلے دن مارے گئے تھے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے۔ ایران کے سوگواروں نے دکھایا گیا کہ دسیوں ہزار سوگواروں نے خامنہ کے جھنڈے والے تابوت کو ایک لاری کے ذریعے 10 کلومیٹر حکومت کے تاریخی نشان انقلاب اسکوائر سے گزرتا ہے۔ حماس نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ غزہ میں اپنی حکومت کو تحلیل کر دے گا۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے گا، کیونکہ امریکی ثالثی کے فائر بندی کے منصوبے میں پیش رفت رک گئی ہے۔ حماس کے گورنمنٹ میڈیا آفس GMO کے سربراہ اسماعیل السبتہ نے کہا کہ عسکریت پسند گروپ حکومت کو فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد کو فلسطینی ٹیکنو کمیٹی کی انکلیو کی قیادت کرنا ہے۔ حماس کے بیان میں تخفیف اسلحہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے تحت کلیدی ضروریات میں سے ایک ہے، جس سے گروپ نے اب تک انکار کیا ہے۔
4 जीते बाकी हैं। आपकी टीम फाइनल में पहुंचकर 2026 का वर्ल्ड कप कैसे जीत सकती है, जानने के लिए यहां क्लिक करें। कौन यूएसए बमुकाबला बेल्जियम किया? फीफा वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ 16 कहां? सेटल स्टेडियम में सेटल वाशिंगटन रियासत मुत्तहिदा कब? पीर शाम 7 बजे 00 GMT मंगल को जाएगा। कैसे पीरवी करें? हम अपने लाइव टेक्स्ट कमेंट से पहले बेस्ट 30 GM से अल जजीरा स्पोर्ट पर तमाम तैयारियां करेंगे।